डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एयर। जो हमारा नया टॉपिक है वो है एयर। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि एयर जो है इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना हम इसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। जिस तरह हम बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, इस एयर को हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब हवा तेज़ चलने लगती है। ना हम इसको हवा को ना हम छू सकते हैं। और ये जो हवा है, इसके बगैर कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये भी बोला था कि एयर जो है इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस होते हैं, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें जर्म्स भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे इंसान बीमार पड़ता है। अब ये जो एयर है, ये एयर जो है ये गंदा भी हो सकता है। किन चीज़ों से एयर जो है ये गंदा हो सकता है? अब आपको पता है कि एयर जो है ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इट बिकम्स डर्टी, and we see how it becomes dirty. We will see here how air becomes dirty, कि किन चीज़ों से ये जो हवा है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो अगर इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं तो हमें इसको गंदा नहीं होने देना है, इसको हमें साफ सुथरा रखना है। तो हम देखेंगे पहले कि किन चीज़ों से ये जो हवा है ये गंदी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। ये जो एयर है ये गंदी होती है, जो गर्दा होता है, डस्ट होता है, इससे ये गंदा होता है एयर। और हार्मफुल गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, खतरनाक गैसेस जो होते हैं, हम देखेंगे हार्मफुल गैसेस कहाँ से आते हैं। जैसे आप देखते हैं स्मोक ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, आप देखते हैं रोड्स पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, तो इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जो इस एयर में चला जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है ये गंदा हो जाता है। या आप देखते हैं हार्मफुल गैसेज जो मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि जो भी चीज़ होते हैं, गुड्स होते हैं, ये सब कारखानों में बनते हैं। लेकिन कारखानों में क्या होता है, वहाँ पर जहरीली गैसेस भी निकलती हैं, जो जैसे आप देखते हो यहाँ पर इमेज में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इनसे धुआं निकलता है जो हवा में चला जाता है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है, जिनमें ये बड़ी बड़ी चिमनीज लगी हुई होती है। इन चिमनीज से धुआं निकलता है और ये धुआं भी हवा में चला जाता है, यानी कि इस हवा को गंदा कर देता है। और क्रैकर, जो आप पटाखे चलाते हो ईद पर या किसी और त्यौहार पर, तो इनसे भी जो धुआं निकलता है वो भी हवा में चला जाता है। नतीजा ये निकलता है, ये जो हमारा हवा है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये गंदा हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये जहरीली गैसेज जो निकलती हैं, चाहे कारखानों से, चाहे गाड़ियों से, या क्रैकर्स, पटाखे जो हम जलाते हैं, तो इससे हमारा ये हवा गंदा हो जाता है। तो ये हवा जो है अब गंदा है, हमें पता ही नहीं, इसमें जहरीली गैसेज भी मौजूद हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस लेने की वजह से ये जो गंदी हवा है, इसमें जो हार्मफुल गैसेज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। या इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब जैसे आप देखते हो इस समर सीज़न में आप रास्ते से चल रहे हो तो गाड़ियाँ चलती है या तेज़ हवा आती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है हवा में, जो कभी कभार हमारी आंखों में भी चली जाती है। और जब हम सांस लेते हैं और ये डस्ट पार्टिकल जो है ये हमारे अंदर पहुँचते हैं। या जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जैसे घर में बड़े होते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो हमारे ये पेरेंट्स, पापा या अंकल है या और कोई, या मामा वगैरह, जो ये सिगरेट पीते हैं, इसकी वजह से भी एक तो खुद इसको नुकसान पहुंचता है पीने वाले को, दूसरा जो इसके पास बैठते हैं उसकी वजह से ये धुआं जो है ये हवा में चला जाता है, और ये धुआं दूसरे इंसानों तक पहुंचता है जो इसके पास में बैठे हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से ये स्मोक वाली हवा, ये इस हार्मफुल गैस वाली हवा, ये एक आम इंसान में भी पहुंचती है जो सिगरेट नहीं पीता है, जिसकी वजह से इसको भी नुकसान पहुंचता
ایک تو خود اس کو نقصان پہنچے گا ہی کیونکہ یہ اسموکنگ کرتا ہے، دوسرا ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے جو اسموکنگ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دھواں جو ہے، اسموک جو ہے، یہ ایئر میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا گھر کی عورتیں ہوں، تو بریدنگ کے ذریعے یہ سموک ان کی باڈی میں بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ایئر آلسو کنٹینز جرمز، یہ جو ایئر ہے اس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، فنجے ہے، ان سے انسان کو بیمار پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جرمز فارم اے سک پرسن گیٹ مکسڈ ود دا ایئر وین ہی شی اور سنیز، جیسے آپ فار ایگزامپل کسی کو کھانسی ہے، یہ بیکٹیریا سے ہوتی ہے، کسی کو یہ زکام ہے، یہ وائرس سے ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، جیسے جب آپ کھانستے ہو یا آپ چھینکتے ہو، تو چھینکنے کی وجہ سے یا کھانسنے کی وجہ سے آپ کی باڈی سے یہ جرمز نکلتے ہیں جو ہوا میں ملتے ہیں۔ تو جب ایک ہیلدی پرسن، ایک ٹھیک ٹھاک پرسن جو بیمار نہیں ہو، جب یہ انہیل یا ایئر کرتا ہے، جب یہ اپنی باڈی میں برید یا ایئر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ جرمز بھی چلے جاتے ہیں اس کی باڈی میں، جس کی وجہ سے یہ ہیلدی انسان بھی، صحت مند انسان بھی بیمار پڑتا ہے۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے، جو بھی انسان بیمار ہو، جس کو زکام ہو یا یہ کھانسی آ رہی ہو، تو جب بھی وہ چھینکے یا کھانسے تو اس کو اپنے اس منہ کے ساتھ یا ناک کے ساتھ اس رومال کو ڈھکنا چاہیے، اپنے منہ کو یا ناک کو، کیونکہ جو بھی اس کی باڈی سے جرمز نکلے وہ اس رومال پر ہی پڑے، ہوا میں نہ چلے جائے، جس کی وجہ سے یہ جو ہیلدی پرسن ہے وہ بھی بیمار پڑ سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جرمز جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک آلہ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو یہ مائکروسکوپ بولتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو بھی انسان بیمار ہو، جب بھی وہ چھینکے یا کھانسے، تو اس کو اپنا یہ منہ جو ہے یہ رومال سے ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی باڈی سے چھینکنے سے یا کھانسنے سے بہت زیادہ جرمز نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں، اور وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ گھر میں بیمار ہو یا تو ہمیں زکام ہے یا کھانسی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، جب بھی آپ چھینکے یا آپ کو کھانسی آئے تو اپنے منہ کو کسی رومال سے یا کسی ٹیشو سے یا کسی کپڑے سے ڈھک کر رکھنا چاہے، کیونکہ کیا ہو جاتا ہے، جب بھی بیمار انسان چھینکتا ہے، کھانستا ہے، تو اس کے منہ سے، اس کی ناک سے بہت زیادہ یہ ڈیزیز کازنگ جرمز نکلتے ہیں جو اس ہوا میں مل جاتے ہیں۔ تو جب اس روم میں باقی جو ہیلدی پرسنز ہوتے ہیں جو بیمار نہیں ہوتے ہیں، جب اس روم میں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو یہی والی ہوا اپنی باڈی میں لیتے ہیں، کیونکہ یہ بریدنگ کرتے ہیں۔ اب یہ جرم جو ہے اتنے بڑے تو ہوتے نہیں جو آنکھوں سے دکھیں گے، یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں چھینکتے وقت یا کھانسی کرتے وقت اپنے منہ کو رومال سے ڈھکنا چاہیے۔ فریش ایئر ہو گیا تازی ہوا، وی مسٹ بریتھ ان کلین اینڈ فریش ایئر، ہمیں صاف ستھری ہوا سانس لیتے وقت لینی چاہیے، یعنی کہ فریش ایئر ہونا چاہیے۔ جیسے ہم صبح مارننگ واک کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس وقت بہت ہی ہوا جو ہوتی ہے، ایک تو فریش ہوتی ہے، دوسرا ٹھنڈی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نہ گاڑیاں چلتی ہیں، نہ اس وقت کارخانے چلتے ہیں، اور یہ جو لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ایئر ہوتی ہے وہ صبح کے وقت، مارننگ واک کے وقت زیادہ فریش ہو جاتی ہے، اور یہ فریش ایئر جو ہے یہ ہمیں ہیلدی رکھتی ہے۔ اور ایئر کو فریش رکھنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے پلانٹس کا۔ یہ جو پلانٹس ہے یہی ایئر، ایک تو ایئر کو فریش رکھتے ہیں، دوسرا ایئر کو صاف رکھتے ہیں، ان ہارمفل گیسز یا جرمز سے صاف رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی اس
ایئر کو، یہ جو ہوا ہے اس کو فریش اور صاف رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانی چاہیے، کیونکہ ایئر جو ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے گھر ہے اس میں یہ اچھی طرح سے ڈورز بھی ہونی چاہیے، ونڈوز بھی ہونی چاہیے، تاکہ وینٹیلیشن ہو جائے، باہر کی تازہ ہوا اندر چلی آئے، اور یہ جو گھر کے اندر جو یہ فریش ایئر نہیں ہوتی ہے یہ باہر چلی جائے، یعنی کہ وینٹیلیشن ہو جائے اچھی طرح سے، باہر جو فریش ایئر ہوتی ہے اور صاف ایئر ہوتی ہے وہ ان ڈورز اور ونڈوز کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور جب ہم کھیلیں ہمیں پارکس میں کھیلنا چاہیے یا پلے گراؤنڈس میں، گھر کے اندر روم میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور جب آپ سوتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھیے کس طرح اس امیج میں We should not sleep with our face covered so that we can breathe in fresh air۔ جیسے آپ اس والی امیج میں دیکھیے، پہلے آرو یہ کس طرح سویا ہوا ہے، اس کی بلینکٹ یہاں کندھوں تک ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہے کیونکہ اس کی ناک سے فریش ایئر اندر چلا جائے۔ اور دوسرا یہاں پر جو جسپریت ہے اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح سے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اس کو فریش ایئر نہیں ملے گی، یعنی کہ اس تک فریش ایئر نہیں پہنچتے ہیں۔ کیونکہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی یہ جو بلینکٹ ہے یہ کاندھوں تک ہی رکھنا چاہیے، اپنا سر بالکل اس بلینکٹ سے باہر رکھنا چاہیے، اور کیونکہ اس سے فریش ایئر باڈی میں چلی جاتی ہے۔ موونگ ایئر، when the air moves gently it is called a breeze، یعنی کہ جس طرح اس وقت عام طور پر ہوا چلتی ہے اس کو بریز بولتے ہیں۔ تو جب ہوا تیز چلتی ہے جس کو آپ ونڈ بولتے ہو، یعنی کہ ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اس کو ہم سٹارم بولتے ہیں، یعنی کہ تیز آندھی طوفان جب آتا ہے، ہوا تیز چلنے لگتی ہے جس سے پلانٹس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس سے مکانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو ہم سٹارم طوفان بولتے ہیں۔ اٹ موسٹلی کمز وتھ تھنڈر لائٹننگ اینڈ ریننگ، یعنی کہ یہ زیادہ تر یہ جب یہ بادل پھٹتے ہیں، یہ تھنڈر ہوتا ہے یا بارش کا موسم ہوتا ہے، اس وقت تیز ہوا آندھی طوفان چلتی ہے۔ اور یہ جو طوفان ہے اس کے ساتھ اس سے پلانٹس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اینیملز کو بھی نقصان پہنچتا ہے، مکان اور باقی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔